رنگوں کی دنیا۔ ہم جب زمین کے اوپر موجود نت نئی تخلیقات پر تفکر کرتے ہیں تو یہ بات واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے کہ تخلیق کا عمل ظاہر بین نظروں سے دیکھا جائے تو ایک نظر آتا ہے۔ مثلاً ہم کسی درخت کی پیدائش کے بارے میں غور کرتے ہیں تو ہمیں زمین کے اوپر موجود تمام درختوں کی پیدائش کا لامتناہی سلسلہ ایک ہی طریقے پر قائم نظر آتا ہے۔ درخت چھوٹا ہو، بڑا ہو، تناور ہو، بیل کی شکل میں ہو یا جڑی بوٹیوں کی صورت میں، پیدائش کا سلسلہ یہ ہے کہ زمین کے اندر بیج بویا جاتا ہے، زمین اپنی کوکھ میں یا پیٹ میں اس بیج کو نشوونما دیتی ہے اور بیج کی نشوونما مکمل ہونے کے بعد درخت وجود میں آ جاتا ہے۔ لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ باوجود یہ کہ پیدائش کا طریقہ ایک ہے، ہر درخت اپنی ایک انفرادیت رکھتا ہے اور درخت کی یہ انفرادیت نامکمل نہیں ہوتی۔ مثلاً آم اور بادام کے درخت کو دیکھا جائے تو درخت کی حیثیت سے وہ دونوں ایک ہیں، دونوں کی پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، دونوں کا قد و قامت بھی ایک جیسا ہے، لیکن آم کے درخت کا پھل اور بادام کے درخت کا پھل بالکل الگ الگ شکل و صورت میں موجود ہے۔ اسی طرح جب ہم پھولوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو پھول کا ہر درخت اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے اور اس انفرادی حیثیت میں اس کے پتے بھی الگ ہوتے ہیں، اس کی شاخیں بھی الگ ہوتی ہیں اور اس کے اندر پھول بھی الگ ہوتا ہے۔ پھولوں کی بے شمار قسموں پر جب نظر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ ہر پھول میں الگ خوشبو ہے۔ پھولوں میں ایسے گلینڈز ہوتے ہیں جن سے مختلف قسم کی خوشبودار تیل نکل کر ہوا میں اڑتا رہتا ہے اور اس طرح فضا میں خوشبو پھیلتی رہتی ہے۔ پھولوں کے گلینڈز میں خوشبودار تیل کا ذخیرہ سونگھنے سے دماغ معطر ہو جاتا ہے۔ پھول اگر رنگین ہے تو ہر درخت کے پھول الگ الگ رنگ لیے ہوتے ہیں۔ رنگ سازی کا عالم یہ ہے کہ کوئی پھول اس قدر سرخ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر نظر جم جاتی ہے۔ پھولوں کے رنگوں میں کہیں سفید، کہیں سبز اور کہیں اودہ رنگ ہوتا ہے۔ بے شمار رنگ زمین میں سے پھوٹتے رہتے ہیں۔ اللہ کی شان بھی کیسی عجیب ہے کہ زمین ایک ہے، ہوا ایک ہے، پانی ایک ہے، پیدائش کا طریقہ بھی ایک ہے، لیکن ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اور دوسری بات جو بہت زیادہ توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ ہر پیدا ہونے والی شے میں کسی نہ کسی رنگ کا غلبہ ضرور ہوتا ہے۔ کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بے رنگ ہو۔ یہ رنگ اور بے رنگ دراصل خالق اور مخلوق کے درمیان ایک پردہ ہے۔ خالق کو مخلوق سے جو چیز الگ اور ممتاز کرتی ہے وہ رنگ ہے۔ انسان کے اندر جب تخلیقی صفات کا مظاہرہ ہوتا ہے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے تخلیقی صلاحیتوں کا علم بیدار کر دیتا ہے تو بندے کے اوپر یہ بات منکشف ہو جاتی ہے کہ کوئی بے رنگ خیال جب رنگین ہو جاتا ہے تو تخلیق عمل میں آ جاتی ہے۔ اللہ بحیثیت خالق کے ورائے بے رنگ ہے۔ اللہ نے جب کائنات کو بنانے کا ارادہ فرمایا تو جو کچھ اللہ کے ذہن میں موجود تھا اس کا ارادہ کیا اور کہا ہو جا، اور وہ چیز ہو گئی۔ یعنی ورائے بے رنگ سے نزول کر کے اللہ کے خیال نے ایک رنگ اختیار کیا جس کو سمجھنے کے لیے روحانیت نے بے رنگی کا نام دیا ہے، یعنی ایسا رنگ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس بے رنگی میں حرکت پیدا ہوئی تو رنگین وجود تخلیق میں آ گیا اور یہی وجود مختلف صورتوں میں اور مختلف رنگوں میں اور مختلف صلاحیتوں کے ساتھ مجسم اور متشکل ہو گیا۔
کائنات کی تخلیق میں بنیادی عنصر یا بنیادی مسئلہ رنگ ہے، اور رنگوں کا امتزاج ہی تخلیقی فارمولے ہیں۔ رنگوں کی مناسبت سے یا ان رنگوں کی کمی بیشی سے مختلف تخلیقات عمل میں آتی ہیں۔ انسان جو مخلوقات میں اللہ کی سب سے اچھی تخلیق ہے اور جس کو اللہ نے تخلیقی حیثیت میں اپنا نائب قرار دیا ہے، اس کی اصلیت بھی رنگوں سے مرکب ہے۔ اس تخلیق کو سمجھنے کے لیے روحانیت نے 6 دائرے متعین کیے ہیں، اور ہر دائرہ الگ الگ رنگوں سے مرکب ہے۔ روحانیت میں ان دائروں کو جب روشنیوں سے معمور کیا جاتا ہے تو لطائف کا رنگین ہونا کہتے ہیں۔